بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام دوست جو اب آپ آئے ہیں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، ذکر کی محفل شروع کرنے سے پہلے چھوٹا سا ایک بیان جو لطائف کے بارے میں ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ہمارے جسم میں بائی ڈیفالٹ 7 لطائف ہوتے ہیں، یہ انرجی پوائنٹس کہہ لیں آپ، جہاں پہ ہم جب ذکر کرتے ہیں تو یہ انرجی اللہ تعالیٰ کا نور ہے، یہ اسٹور ہوتا ہے۔ اس کی شروعات لطیفہ قلب سے ہوتی ہے، جو دل کے اندر ایک لطیفہ ربانی اسے کہتے ہیں، میں نے وہ پچھلی ویڈیو سے اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ تو لطیفہ ربانی سے ہی شروع ہوتا ہے، پھر اس طرح ہی لطیفہ روح دوسرا لطیفہ ہے، پھر لطیفہ سری ہے۔ تو آج ہمارا یہ ریکارڈنگ ہے، یہ لطیفہ سری کی ہے، کیونکہ لطیفہ قلب اور روح ہم پہلے ریکارڈ کر چکے ہیں، تو آج اس کے بارے میں بات ہوگی۔ یہ صرف ایک صفحہ ہے، یہ ہم پڑھیں گے اور تھوڑی بہت ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ذکر ہوگا اور پھر آگے افطاری کا ٹائم بھی ہمارا قریب آ رہا ہے۔ تو یہ ذکر کیا ہے، لطائف کیا ہیں، یہ تمام لطائف کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیوٹیز پیغمبروں کی ہیں۔ یہ جو نور ہمیں ڈائریکٹ آتا ہے، جو بلیسنگ ملتی ہے، یہ ان پیغمبروں کے نور جو ہے وہ ہمیں ٹرانسفر ہوتا ہے ان کے دل سے۔ یہ سارا معاملہ لائف چلتا ہے، یہ روحانیت ہے۔ اور پھر جو ان پیغمبروں میں زندگی گزاری ہے، اس زندگی کے اندر جو اونچ نیچ رہی ہے اور جس طرح کی سختیاں گزاری ہیں، یہ لطائف روشن ہونے سے وہی والی خصوصیات آپ کے اندر اس کا عکس آنا شروع ہوتا ہے۔ یہ اتنا پریکٹیکل ہے، یہ زبانی نہیں ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے لطائف کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، میں چھوٹا سا بتا دوں کیونکہ کچھ لوگ آپ نئے ہیں، کہ 80 لوگ مسلمان ہوئے اس دین کے مطابق 950 سال میں۔ تو یہ جو جس کا لطیفہ روشن ہوتا ہے، لطیفہ روح، اس کے اندر وہ بندے کی ایبلٹی پیدا ہوتی ہے کہ وہ مستقل مزاجی ہوتی ہے تبلیغ کی، وہ تبلیغ کرتا رہتا ہے، کوئی آئے نہ آئے وہ اس پہ لگا رہتا ہے، تو یہ چیز اس سے پیدا ہوتی ہے۔ تو لطیفہ روح کا ڈائریکٹ الگ جو مزاج کے ساتھ ہے، وہ غصے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے یہ لطیفہ روشن ہوتا ہے، آپ کا غصہ کم ہونا شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ پھر بھی غصہ کنٹرول نہ کریں تو یہ لطیفہ مر جاتا ہے، یعنی کہ یہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں طرف جنگ چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح پہلا لطیفہ جو تھا قلب ہے، وہ ہمارا جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ شہوت سے ہوتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ باقاعدہ مزاج کے ساتھ سنت کے مطابق ڈھلنا جو ہے نا، یہ لطائف کا روشن ہونا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس بندے کے لطائف روشن ہو رہے ہیں۔ تو لطائف روشن ہونے کا ثبوت اس بندے کے مزاج، اس کی سنت سے پتہ لگتا ہے کہ یار یہ بندہ دین بھی کتنا چل رہا ہے، اس کا مطلب اس کے لطائف روشن ہے، غصہ کم کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ غلط طرف بے حیائی کی طرف جاتا ہے یا نہیں جاتا، اسی طرح تھا ہے۔ تو آج ہم لطیفہ سری پڑھیں گے۔ لطیفہ سری کی خصوصیات کیا ہیں؟ جو تیسرا لطیفہ ہے، لطیفہ قلب کے اوپر ہے۔ یہ لطیفہ قلب جو دل میں ہے، اس کے اوپر ہے، کندھے کے درمیان سینٹر میں بالکل۔ اس کے یہ روشن ہونے والا پوائنٹس کا یہ ہے، تو اس کے جو مزاج ہے اس پہ ہمارے میں کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی کتاب جو ہماری رموز دل کنوز دل جو ہمارے شیخ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں اس تیسرے لطیفے کے بارے میں، لطیفہ سری کیا چیز ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تیسرا لطیفہ سری ہے، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فیض ہوتا ہے۔ یہ جو ہم ابھی ذکر کرتے ہیں، اس کا فیض ڈائریکٹ پیغمبر سے ہمیں آتا ہے، ان کے دل سے آتا ہے۔ اس کے انوارات کا رنگ سفید ہے، جن کی لطائف روشن ہوئی ہوتی ہے نا، ان کو سفیدی سفیدی سے نظر آتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں، نور نور نظر آتا ہے، تو یہ اس کی نشانی ہو سکتی ہے کہ یہ ان کا لطیفہ روشن ہو گیا۔ سر کا معنی بھید یا راز کا ہے، اور ذات موسوی میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ ان کا فرعون کے گھر پلنا، جو ان کو قتل کروانے کے لیے ہزاروں بچوں کو قتل کر رہا تھا، پھر مصر سے بھاگ کر نکلنا انہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا دیتا ہے، جہاں اہلیہ، اولاد، گھر بار سب کچھ نصیب ہوتا ہے۔ پھر وادی طوا میں پہنچنا، اور سب سے بڑا بید اللہ کریم سے شرف ہم کلامی کا نصیب ہونا کہ بدن انسانی کس طرح کلام الہی کو سنتا ہے اور عقل انسانی کیسے اس کو درست تسلیم کرتی ہے۔ مطلب یہ خوبیاں انسان میں پیدا ہونے شروع ہوتی ہیں۔ کلام ذاتی کا سننا کانوں کا محتاج نہ تھا۔ جو کلام ذاتی اور یہ روحانی طور پہ آواز آتی ہے نا، جن لوگوں کو اس کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے، وہ کانوں سے نہیں آتی، سیدھی سر میں آتی ہے۔ لگتا ہے جیسے ہال ہے، یہ سارے اس میں آواز گونج رہی ہے۔ یہ غیب سے، اس کو آتے ہوئے غیب بھی کہتے ہیں۔ اس سے آواز آتی ہے تو باقاعدہ اتنی لاؤڈ ہوتی ہے کہ بالکل واضح پیغام ہوتا ہے۔ تو یہ اس لیول پہ پہنچنے کے بعد یہ چیز کھلتی ہے۔ بلکہ بدن مبارک کا ہر ذرہ سنتا تھا، اور اس سننے میں ایک الگ لذت تھی کہ کوئی شخص اچھا کلام کسی خوش الحان سے سنتا ہے تو وجد میں آ جاتا ہے۔ بھلا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ کلامی باری سے کیا طوفان برپا ہوگا؟ اس ذوق اور لذت سماعت نے تو ان کی زبان مبارک پہ جاری کر دیا کہ میں تو شوق دیس سے لرزہ بر اندام ہوں۔ یہ ذوق کیسے پیدا ہوا؟ اس لذت کلام کا اثر تھا۔ چنانچہ یہ لطیفہ جب روشن ہو جاتا ہے تو بندہ جس کا لطیفہ قلب اسے ذاتی باری پر ایمان و یقین سے لبریز کیے ہوا ہوتا ہے، اور لطیفہ روح نے روشن ہو کر اطاعت پہ استقامت ادا کر دی تھی، لذت دیدار کا طالب ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب ذوق و جمال نمو پاتا ہے تو معشوق و مطلوب کی رضا و پسند کے خلاف عمل کرنا تو
دور کی بات سوچا بھی نہیں جا سکتا. یہ الگ بات ہے کہ سب کام کرنے کے کام ہیں، لکھنے کو ہزاروں صفحات لکھے جائیں، مگر اندازہ اسی کو ہو سکتا ہے جسے عملاً یہ دولت یا اس کا کوئی ذرہ یا کرن نصیب ہو جائے. تو آپ یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں، یہ میرا مطلب جو سمجھانے کا، یہ کتاب کا تو ایک صفحہ تھا، یہ پریکٹیکلی انسان کی زندگی میں تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. پہلا لطیفہ، لطیفہ قلب، اس کا میں نے بتایا تھا تعلق شہوت سے ہے. اس کی شہوت والا کام ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس میں وہ چیز نہیں رہتی، وہ سنت کے مطابق ہو جاتا ہے کہ یار غلط کام غلط ہے، بے حیائی سے دور آ جائے. لطیفہ روح کے بعد دیدار روح بھی ہوتا ہے، اپنی روح کو انسان خود دیکھتا ہے. یہ لطیفہ روح کے روشن ہونے کا سائن ہے، مطلب یہ ہوتا ہے، یہ باتیں نہیں ہیں، واقعی میں ہوتا ہے. اسی طرح جو لطیفہ میں نے ابھی سیری پڑھا ہے، اس کے بارے میں جو فیض ہے وہ کس پیغمبر سے آتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. تو یہ تمام لطائف بے معنی نہیں ہے، یہ 7 لطائف ہیں، اور یہ 7 لطائف روشن ہو جاتے ہیں تو پورا جسم ذاکر ہو جاتا ہے اور پورے جسم سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے. تو سائنس کے مطابق 10 کروڑ سیل ہیں باڈی میں، اور یہ ذکر کرتے ہیں ہر لمحے. تو 10 کروڑ بار اب اللہ پڑھتے ہیں زبان سے، تو آپ 10 کروڑ بار اللہ نہیں پڑھ سکتے ایک سیکنڈ میں. پھر یہی وقت فرق ہے کہ ایک اللہ کے ولی اور انسان کی عبادت کا، کہ وہ کس قدر آگے چلتے چلا جاتا ہے کہ ہر لمحے اللہ اللہ کر رہا ہے تو مرنے تک اللہ اللہ کر رہا ہے. تو اس کی عبادت اور نیکی کا لیول کیا ہوگا. اس لیے وہ پھر اوپر ہی اوپر اوپر ہی اوپر وہ سفر شروع ہو جاتا ہے اور انسان پرواز کرتا ہے. اور اس کے لیے پھر کامل شیخ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. وہ ایک بہت لمبا سفر ہے، معاملات ہے وہ. انشاءاللہ میرا پروگرام یہ ہے کہ 7 لطائف کے بعد ہم پھر آگے کی بات کریں گے. تو تیسرا لطیفہ آج ہو گیا، اس کے بارے میں ڈسکشن ہوگی ہے، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں پھر ہم آگے بات کریں گے. تو ابھی ہم ذکر شروع کرتے ہیں، اور اس کے لیے پھر انشاءاللہ میں آپ کو ذکر کا طریقہ بتاتا ہوں کہ ذکر میں جب ہم لفظ اللہ پڑھیں گے، ہم نے پڑھنا ذہن سے، ہم نے زبان کو استعمال نہیں کرنا. زبان تعلق سے لگانا نہیں ہے، منہ بند رکھنا ہے. اگر کسی کو زکام ہے تو پھر تو نہیں بند کیا جا سکتا منہ، لیکن اس کا طریقہ یار یہ ہے، اس کو خفی ذکر کہتے ہیں. اس کا حکم قرآن و حدیث میں موجود ہے، سب ثبوت موجود ہے. تو زبان تعلق سے لگا لینی ہے، منہ بند رکھنا ہے. خیال میں اللہ پڑھنا ہے، اور جب اللہ لفظ پڑھیں گے تو فیل کریں گے جیسے اللہ اوپر سے آسمان سے اترتا ہوا دل میں داخل ہو رہا ہے. اور جب ہو پڑھیں گے تو وہ دوبارہ وہ منہ سے نکلتا ہوا خیال ہی خیال میں دوبارہ باہر نکل کے سینے پہ ہٹ کر رہا ہے، دل والی جگہ پہ. شروع میں رفتار سلو ہوتی ہے کیونکہ پریکٹس نہیں ہوتی، تو 1-2 دن بعد جو ہے پھر وہ ٹھیک ہوتا ہے. تو یہ 7 لطائف پہ جو ذکر ہے، اس کا طریقہ یہی ہے. جب ہم اگلے لطائف پہ پہنچیں گے 6 اور 7 میں تو تھوڑا سا طریقہ بدل جائے گا، لیکن فی الحال اسی طریقے سے آپ ہم نے کرنا ہے. کیونکہ آج ہمارا لطیفہ سری ہے تو اس کی لوکیشن یہاں آئی مڈل میں. تو لطیفہ سری کو ہم خیال کریں گے کہ ہم اس کے اوپر یہ ذکر کر رہے ہیں، ہمارا لفظ اللہ یہاں اتر رہا ہے اور یہیں پہ ہم باہر سے ہو کی ضرب لگا رہے ہیں. تو یہ ہماری امیجنیشن ہوگی. تو انشاءاللہ پھر اس پہ ذکر ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو چینج کرتے ہیں اس کو، تو ریکارڈنگ میں بند کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اس کو آگے لے کے چلتے ہیں.